اچھا مروت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر فرسٹریشن بھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اور بہنیں ہیں، ان کا درد بھی ہے. بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے اور میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ان کو بتایا گیا تھا، وہ نہیں آئے تھے، پھر اس دفعہ ان کو بعد میں انفارم کیا گیا. تو کیا اس بات کا غصہ ہے کہ ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب کا رابطہ ہے، بہنوں کے ساتھ نہیں ہے محسن نقوی صاحب کا رابطہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یا پرسوں ہی تو بیرسٹر گوہر صاحب نے میری زبان بندی کرائی ہے جی اور آج یہ جو محترمہ کا بیان آیا ہے، میں اس بیان پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. علیمہ خان صاحب، اور دل باغ باغ ہو گیا کہ کم از کم کچھ اور لوگ بھی ان کو یاد آ گئے، اور خصوصاً میرا بھائی علی بخاری بھی اور دیگر جتنے بھی ہیں. ویسے بچپن میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم کلاس میں ہوتے تھے نا، تو پرانے زمانے کے اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک مانیٹر ہوتا تھا، آگے سے پوچھتے تھے کون کون ہے، آذر جناب آذر جناب. تو دیکھیے یہ ساری باتیں درست ہیں، خان کی بہن ہے اور یقیناً ان کو کنسرن ہوگا، لیکن حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی میں ان کے روابط یا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی امین خان کے ساتھ تھے یا بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہے، اور یہ روابط خان کی اجازت سے بنے ہیں. انہی روابط کے زور پہ ڈائیلاگز ہوئے، انہی روابط کے زور پہ 3 دفعہ رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے، سب کو علم ہے بشمول خان کے. اور جو یہ پیغام رسانیاں یہ کرتا رہا بیرسٹر گوہر صاحب، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ادھر وہ آپ کو کہیں، پھر آپ اجازت لینے کے لیے آگے بڑھائیں بات، پھر وہاں سے جس طریقے سے خان کی بہنوں نے کہا ہے بیرسٹر گوہر نے اسی طرح کیا ہے، حتیٰ کہ جب اس کو خود اجازت تھی تو وہ گیا بھی نہیں، اور جس طریقے سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ بات سیٹل ہو اس طریقے سے تو ہونے نہیں دیے گئے. لیکن حامد خان کا نام سن کے مجھے ویسے بڑی ہی عجیب سی مسرت محسوس ہوئی. کیوں؟ یہ کیا بات؟ دیکھیں نا، سینیٹر بننے کے بعد نظر ہی نہیں آیا ہے، تو یہ بات تو درست ہے محترمہ کی، یعنی سینیٹر بننے تک ہماری آ رہی تھی. اور باقی جو ہے نا وکلاء صاحبان، دیکھیں جو جس کا کام ہے اسی کو ساجے. اتنے سارے کیسز خان کو یہ نہیں ہو سکتا ہے وکلاء سے، میں خود وکیل ہوں، کہ ہاں ایک سیاسی طور پہ یا گانگت کے طور پہ حاضر ہونا یہ ایک علیحدہ امر ہے، لیکن اگر میری کوئی ڈیوٹی ہے میرے کیس میں تو پھر تو میری ذمہ داری ہے. لیکن اگر بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا ایک، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے ایک کانٹیکٹ ایک بنا تھا، اسٹیبلش ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی ڈائریکٹ ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ مل کے بات بھی کی تھی. تو ان کے ساتھ پھر اس بات پہ غصہ ہے کہ کیوں وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ان کا، اور کیا ابھی بھی وہ اسٹیبلشڈ ہے وہ کانٹیکٹ؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں بلا مبالغہ اسٹیبلشمنٹ کے سرکل میں انتہائی ان کا احترام کیا جاتا ہے. 2-3 دفعہ یہ ملاقاتیں ان کی ہی گارنٹیز پہ ہوئی ہے، اور چونکہ وہ اس کی جو انداز بیان ہیں گفتگو کا، پی ٹی آئی کے اس مشکل دور میں بھی اس کی زبان سے کسی نے جو ہے ایسی بات نہیں سنی جو کانوں کو بری لگی ہو. تو لہٰذا ان کی تمام خوبیوں کی وجہ سے، اس کے سافٹ سپوکن ہونے کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہے، تو لہٰذا اور یہ علم ہے. آئی نو کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور علی امین خان دو ایسے افراد تھے یا ہیں جو شاید آنے والے وقت میں اگر پی ٹی آئی ان پہ انحصار کرے تو خان کی رہائی کا موجب بذریعہ مفاہمت ہو سکتے ہیں. چلے ابھی تو یہ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، لیکن افٹان صاحب یہ تو گورنمنٹ کے لیے تو بڑی پھر سوٹیبل سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی اتنے اختلافات ہیں، آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور بس انجوائے کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا تو دیکھیں ظاہر ہے اگر آپ کا اپوننٹ دل رکھنے کوئی کہہ دے کہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے چیئرمین کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. میں سیاسی طور پہ تو یہ والی بات ہی کہوں گا نا کہ اگر ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ ان کے اندر فریگمنٹیشن ہے تو وہ ہمارے لیے تو فائدہ مند ہی ہوگا نا. لیکن یہ ضرور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کی سیاست کے اندر جو ہے وہ اگر یہ بہتری لے کے آئیں، اگر ملک کی سیاست کے اندر زیادہ شائستگی لے کے آئیں، اور اگر یہ واپس جو سسٹم ہے اس کا حصہ بننے اور کمیٹیز کے اندر آئیں اور باقی سارے معاملات کریں تو اس سے ان کا امیج بہتر ہوگا، اور ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بھی مزید جو ہے وہ مستحکم ہوگی.
تو یہ جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی اگر اتنی بڑی سیاسی جماعت کو سازشوں کے ذریعے سے بہرحال کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے سیاسی جماعت کا سیاسی نظام مضبوط ہوگا؟ نہیں، اگر ظاہر پی ٹی آئی آئین پاکستان کے اندر رہ کے کام کرے گی تو اس سے اور جیسے اس دن بات بھی ہوئی کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ آگے مزید جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے ملک کا نظام بہتر ہو، تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو COD پہ بات کرنی پڑے گی، آپ کو جو بھی اصلاحات وغیرہ کرنے ہیں اس کے اوپر بات وہ آئین کرنی کے پڑے تحت گی۔ کام کریں، آپ آئین کے تحت کام نہ کریں، مطلب آپ ملاقاتوں کی اجازت نہ دیں، آپ بہنوں کو ملنے نہ دیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ ملنے دیں، مگر ساتھ ہی ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سیاست نہ کریں، سیاسی بیانات نہ دیں، آرٹیکلز نہ چھپوائیں، ٹویٹ نہ کریں۔ اب وہ دونوں حصے ہیں نا اس کے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو پسند ہے حصہ وہ آپ کے یہاں امپلیمنٹ ہو جائے، جو آپ کو نہیں پسند وہ دوسرا آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو۔ نہیں تو کیا نواز شریف صاحب سے جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو سیاسی بیانات نہیں ہوتے تھے؟ سیاسی بیانات ہونا ایک بات ہوتی ہے، لیکن جو اس قسم کی ٹویٹ آتی ہیں یا آرٹیکل انٹرنیشنل جرنلز میں، وہ تو کبھی پبلش نہیں ہوئے انٹرنیشنل جرنل میں۔ اور جس طرح کی ٹویٹ یہ کرتے ہیں، جس طرح کا میاں صاحب کو لکھنے کا شوق نہیں ہوگا نا؟ میاں صاحب کو بہت لکھنے کا شوق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک مشکل آئی ہوئی ہے، اور آپ باہر کا جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ جا کے مل جائیں اور اس کی زبان بولنا شروع کر دیں، یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا۔ یہ ان کو اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے۔ اب آپ جو اس دن سہیل آفریدی صاحب نے جو اس دن فرمایا ہے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نا یہ اس کے معاملات اوپر آتے ہیں کہ رہائی جو فورس بن رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی دہشت گردی کے حملے جو کہ بڑھ گئے ہیں، ہائی الرٹ پہ سیکیورٹی اس وقت موجود ہے، اس کے دوران یہ جو پولیٹیکل رفٹ ہے یہ کہاں تک جا سکتی ہے، اور حکومت کے لیے بھی کچھ مسائل موجود ہیں۔ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔